نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج کا دن یار غار و مزار، رفیق حضر، رفیق سفر اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق دنیا اور رفیق آخرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس لحاظ سے آج جو مرحلہ وار گفتگو ہے اس کو اگلے جمعۃ المبارک سے کنٹینیو کریں گے۔ آج آپ کی خدمت میں چند کلمات تحسین اور اپنے لیے خیر اور برکت کے طور پر چند کلمات آپ کی سیرت کے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین، کچھ چیزیں اللہ کا انتخاب ہوتی، تو جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو منتخب کر لے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی شان دے دے تو پھر اس کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ازل میں، اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا، نظر فی قلوب العباد، لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے زیادہ پاکیزہ کسی کے دل کو نہ پایا۔ تو جب کسی کا دل صحابہ سے زیادہ پاک نہ ہو تو پھر صحابیت کا شرف بھی تو انہی لوگوں کو ملنا تھا نا۔ جتنی بڑی بارگاہ تھی، جتنی بلند بارگاہ تھی، پھر صحبت کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ بھی تو ویسے ہی منتخب کرنے تھے نا۔ تو انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جناب سیدنا ابو بکر، جن کا نام عبداللہ ہے، ان کا لقب عتیق ہے۔ عتیق کا معنی کہ جسے دوزخ سے نجات مل گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیکا، آپ کو سب سے زیادہ کون شخص پسند ہے؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اور اس نے پوچھا کہ وَمِنَ الرِّجَالِ، اور مردوں میں سے؟ فرمایا ابو بکر۔ تو گویا کہ ابو بکر کا خاندان وہ معزز خاندان ٹھہرا کہ عورتوں میں سے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ عائشہ ہیں، اور مردوں میں سے جسے پسند کرتے ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یار غار ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ میں نے جو آیت طیبہ تلاوت کی تو وہ ہجرت کے سفر کی بات ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ الا تنصروہ، اگر تم میرے حبیب کی، میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو۔
فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی تھی کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں نے مکے سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، پہلا کون؟ مصطفیٰ، اور دوسرا کون؟ ابو بکر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک خاتون آئی، پوچھا کچھ کہنا تھا، اور جب وہ جانے لگی نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ابھی جاؤ، بات ہو گئی، پھر آنا کسی وقت۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر کبھی آؤں یہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، اس کا مطلب یہی تھا کہ جب آپ جو ہے وہ اب اللہ کے پاس چلے جائیں تو یہاں آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو پھر میں کس سے ملوں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر، کہ جب مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے تو پھر میرا جانشین ابو بکر ہوگا۔ یہ ہمارے بعض قوال حضرات یہ حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ حضرت علی کی جو شانیں ہیں وہ بھی وراء الورا ہیں، اتنی شانیں ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ بہت بڑی شان ہے۔ نادانی میں کہتے ہیں یا کسی وجہ سے، کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ امت کا اجماع کیا ہے کہ جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے، جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے، افضلیت کی ترتیب بھی وہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین، آپ کے خلیفہ، افضل البشر بعد الانبیاء کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، آ گئے کونین کے سردار غار ثور میں، آ گئے کونین کے سردار غار ثور میں، نعمت عظمیٰ بٹے گی آج غار ثور میں۔ 3 دن اور 3 راتیں غار میں ساتھی رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں۔ وہ غار ثور کا سفر بظاہر تو اس لیے غار ثور میں 3 دن رہے نا کہ ہجرت کرنی تھی اور سارا معاملہ تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی بات تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ ادھر بھی نہیں تھی، ادھر بھی نہیں تھی، کہیں پر بھی نہیں تھی، کسی کی طرف نہیں تھی۔ 3 دن اور 3 راتیں ساری توجہ ابو بکر کے سینے میں مصطفیٰ کریم نے اپنے کمالات انڈیلے، اور اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما سب اللہ شیئا فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات، جو انوار، جو تجلیات، جو کچھ بھی میرے سینے میں انڈیلا، میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب امت کو جس کو بھی اس سرچشمہ فیض سے حصہ چاہیے تو وہ ابو بکر صدیق کے راستے سے آیا کرے۔ یہ ابو بکر ہیں، اور صحبت کس کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے کہ وہاں وحی الہی اترتی ہے اور سارے معاملے ہوتے ہیں۔ حضرت باقی باللہ کا وہ واقعہ ہے نا کہ ایک دفعہ ایک آپ کے مہمان آ گئے تو رات کا وقت تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہاں قریب میں کوئی تندور والا تھا، نان بائی، تو آپ نے اس کو کہا کہ کچھ کھانے کے لیے تیار کرو، مہمان آئے، تو اس نے خدمت کی، مہمانوں کی ضیافت کی، بھرپور بندوبست کیا۔ اللہ والے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ جب مہمان چلے گئے نا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم نے نا میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، تمہیں کچھ مجھ سے خدمت درکار ہو تو میں خدمت کو تیار ہوں۔ اب یہ بھی بات ہمارے ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ کبھی اللہ والے اگر موج میں ہوں تو ان سے مانگنا کیا چاہیے، جب وہ دینے پہ آ جائیں بھائی کوئی چاہیے تو پھر دنیا نہیں مانگتے، اللہ مانگتے ہیں۔ اس نے کہا حضور بس اور تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس مجھے بھی اپنی طرح باقی باللہ بنا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ بنا تو دیں گے لیکن یہ ہے تھوڑا سا مشکل۔
اس نے کہا مشکل ہے یا آسان ہے، بس مجھے اپنی طرح باقی باللہ بنا دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اپنے خلوت میں لے گئے جہاں پر آپ کی عبادت کا مقام تھا۔ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ گھر کے اندر ایک کمرہ، ایک حجرہ، اب ہم نے جدید زمانے کے لحاظ سے سارے روم تو رکھ لیے ہیں جی، یہ ڈائننگ روم ہے، تو یہ جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج ہے، تو یہ کارپوش ہے، تو یہ فلانا روم ہے، یہ لیونگ روم ہے، تو یہ بیڈ روم ہے، تو ایک پرے روم بھی رکھا کریں گھر کے اندر۔ یہ نئے بچے جب اپنے مکان بنائیں گے تو بچوں اپنے گھر میں ایک پرے روم بھی رکھنا ہے کہ ساری عبادت تلاوت کے لیے وہی کمرہ ہو، اسی میں پھر اعتکاف وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لے گئے، 3 دن تک توجہ ہوتی رہی۔ کیا؟ توجہ یہ بڑی چیز ہے، یہ تصوف کا ایک موضوع ہے توجہ، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک توجہ اتحادی ہوتی ہے کہ من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جا، تا کسنب گوید بعد ازی تو دیگرم من دیگری، تاکہ بعد میں پتہ ہی نہ چلے کہ تو کون ہے اور میں کون۔ 3 دن بعد جب آپ نے اس کو باہر نکالا، اس نان بھائی کو، تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ ایک نہیں 2 باقی باللہ اندر سے نکل رہے تھے۔ لیکن فرق تھوڑا سا تھا کہ وہ جو نان بائی تھا وہ انوار اور تجلیات اتنے اس پر پڑ چکے تھے کہ اب وہ تاب نہ لا سکتا تھا، وہ مدہوش کیفیت میں تھا۔ اور حضرت باقی باللہ جو خود تھے، آپ صحیح ہوش میں تھے، کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک زندہ رہا اور پھر واصل اللہ ہو گیا۔ تو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی توجہ ہے کہ جس پر 3 دن توجہ ہو جائے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو پھر جب ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار میں رہیں گے تو پھر سوچیں کہ ابو بکر کو مصطفیٰ کریم نے کہاں پہنچایا ہوگا۔ تو اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ کریم اپنے صاحب یعنی ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر پریشان نہ ہو۔ اور یہاں یہ یاد رہے کہ ابو بکر کو پریشانی اپنی نہیں تھی، ابو بکر کو پریشانی اپنی نہیں تھی، ان کو احساس جو تھا، جو تکلیف تھی، جو پریشانی تھی، وہ یہ تھی کہ کفار کہیں میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو۔ مصطفیٰ کریم ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال بیکا۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام۔ یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور سے وفا کا صلہ کیا ملتا ہے۔ جب آپ غار میں تشریف لے گئے نا تو وہاں جلدی سے آ کر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے۔ جب وہ آئے نا تو انہوں نے دیکھا نہیں یہ تو کوئی یہاں تو تازہ ترین تو اندر کوئی نہیں گیا، اگر گیا ہوتا تو یہ گھونسلہ نہ ہوتا یہاں پر، یہ کبوتری کے انڈے نہ ہوتے یہاں پر، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ حضور سے کبوتری نے وفا کی۔ اب آپ دیکھیں کہ کبوتروں کا مقام کیا ہے، خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، بادشاہی مسجد میں ہوتے ہیں، داتا دربار میں ہوتے ہیں، ہر جتنے بھی مقدس مقامات ہیں آپ کو وہاں پر کبوتر ملیں گے۔ اللہ نے کسی اور جانور کو ان مقامات پر نہیں چھوڑا، کبوتر کو چھوڑا، اس لیے کہ مصطفیٰ سے وفا کی تھی۔ تو مصطفیٰ سے وفا کرنے پر اگر کبوتر کو اتنا اجر ملے گا تو مصطفیٰ کریم کے جو پہلے خلیفہ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انہوں نے تو وفاؤں کی انتہا کر دی، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ابو بکر کو کیا کیا نہیں ملے گا۔ اور یہی وہ ابو بکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ شریعت کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک طریقت کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ایک حقیقت کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے دے دو، 100 میں سے 2.5 روپے دے دیں،
باقی جو ہے وہ اپنے پاس 97.5 اپنے پاس رکھیں۔ طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 97.5 دے دیں، 2.5 اپنے پاس رکھیں۔ اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے، عشق کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھیں بلکہ کانٹوں والا لباس پہن کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یہی عرض کریں کہ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایسی وفا، اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی اور میری بہت سے لوگوں نے خدمت کی، لیکن میں نے سب کی وفاؤں کا صلہ دے دیا۔ کیوں؟ میں اکثر یہ جملہ آپ کو کہتا ہوں، یہ مضمون میری گفتگو کے اندر سے آپ ہر وقت لیں، سمجھیں، دل میں بٹھائیں کہ جو حضور سے وفا کرے گا اسے ضرور صلہ ملے گا۔ کسی بھی طرح کی وفا، کسی بھی انداز کی وفا کرے گا اسے صلہ ضرور ملے گا۔ تو حضور کے زمانے میں جن صحابہ نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے لیے جانیں دی، مال دیا، اولاد دی، ہجرتیں کی، سب کچھ کیا، ان سب کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ اسلام کے لیے میرے لیے جس نے جو بھی خدمت کی میں نے سب کا صلہ دے دیا، سب کا بدلہ دے دیا۔ فرمایا بس ابو بکر ہے، اس کی خدمات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اس کو اقبال نے کہا، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، کہ وہ ہستی کہ جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، کلیم اول سینائے ماں، ہمارا جو طور سینہ ہے جہاں سے مصطفیٰ کا دربار ملتا ہے، فرمایا کہ اس کے سب سے پہلے کلیم حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ تو دوستو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ تو میں نے اس کے اندر سے جو ایک عقیدہ آپ کو بتایا وہ یہ بتایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کرام کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ باقی ہر ایک کی ایسی ایسی فضیلتیں ہیں، انسان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے شاید یہی سب سے افضل ہو۔ ہر ایک کی ایسی ایسی فضیلتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ کیا کہتے ہیں؟ جزوی فضیلت۔ مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، والد ہوتا ہے، سادہ ہی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں پڑھا، جی بیٹا حافظ ہو گیا، بے شک ہوتا رہے، لیکن باپ، اس کا مقام و مرتبہ، باپ کی دعا اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی ہوا ہے، باپ اس کے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ تو جزوی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن کلی جو فضیلت ہے، جو امت کا اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء جو ہے نا وہ آپ ہیں۔ آپ کی سیرت اگر آپ اسلام لانے سے پہلے بھی پڑھیں نا تو حضور سے پہلے سے ہی دوستی تھی، پہلے سے ہی دوستی تھی، اور اس دوستی کا ایک وہ پس منظر تھا، وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، وہ ایک خواب جو دیکھا تھا۔ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بڑے لوگوں میں سے جو سب سے پہلے تصدیق کے لیے کھڑا ہوا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پاس تھا، کتنا لحاظ تھا، کتنی آپ کی طرف سے کرم نوازی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر پر کہ آپ کے جو والد ماجد تھے نا ابو قحافہ، وہ دیر سے اسلام لائے، یعنی فتح مکہ کے وقت وہ اسلام لائے، ورنہ آپ وہ ہیں کہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے والد کو بھی بعد میں صحابیت کا شرف عطا ہوا، یعنی 4 پشتے صدیق اکبر کی شرف صحابیت سے مشرف ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت فتح مکہ کے بعد آپ کے والد ماجد جو ہے وہ اسلام لانے کا ارادہ انہوں نے کیا،
تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو حضور کی خدمت میں لے آئے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا ابوبکر تم مجھے بتا دیتے میں خود ہی ان کے پاس آ جاتا۔ تو حضور وفاؤں کا بڑا صلہ دیتے، تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ایمان افروز روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو چکے، آپ کی شہادت ہو چکی، لوگ آپ کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ اب جو حضور سے قربت ہے اس کی طرف تھوڑا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ لے کر جا رہے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جسد اقدس لے کر جایا جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ زمین پر رکھ دیا گیا نا، تو میرے پیچھے میرے کندھے پر کسی بندے نے ہاتھ رکھا تھا۔ ظاہر ہے جنازہ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کون ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی بندے نے ہاتھ رکھا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یرحمک اللہ، اے عمر اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے، انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے یہ امید ہے کہ آپ اپنے دونوں دوستوں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس ہی جائیں گے، آپ کا درجہ ان کے ساتھ ہی ہوگا، آپ کو ان کے ساتھ ہی جگہ ملے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہہ رہا تھا، وہ بندہ ابن عباس کہتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا تھا، وہ بندہ کون ہے وہ بھی آگے حدیث میں آ رہا ہے، آپ کا اور ایمان تازہ ہوگا۔ کہتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ کثرت سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا رہتا تھا کہ حضور فرماتے تھے کہ کنت و ابو بکر، میں تھا اور ابو بکر تھے، میں تھا ابو بکر اور عمر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں، وہ جو پیچھے بندہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے حضور اکرم کو میں نے کثرت سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا۔ وانطلقت ابو بکر و عمر، میں چلا ابو بکر چلے اور عمر چلے۔ دخلت و ابو بکر و عمر، کہ حضور کو میں نے یہ بھی کثرت سے فرماتے ہوئے سنا کہ میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے اور عمر داخل ہوئے۔ خرجت ابو بکر و عمر، اور حضور اکرم کثرت سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نکلا، ابو بکر نکلے اور عمر نکلے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے یہ سنتا تھا تو آپ اپنا ذکر بھی کرتے تھے، ابو بکر کا بھی کرتے تھے، حضرت عمر کا بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فلتفتو، اب ذرا توجہ رہے، فلتفتو، ابن عباس کہتے ہیں جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، خاندان اہل بیت میں سے ہیں، کہتے ہیں میں اس کی پیچھے مڑا، میں نے دیکھا فَإِذَا علی بن ابی طالب، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں کرنے والے علی المرتضیٰ تھے۔ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ صدیق اور عمر کی بیان ہو رہی ہے، اور بیان کر کون رہا ہے؟ علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ثم، اس کے بعد اور کون بہادر ہے، اس سے دوسرے مرتبے میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر۔ تو سائل نے پوچھا اور آپ نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام سا مسلمان بندہ ہوں۔ تو یہ آپ کو ایک جھلکی اس لیے دکھانا چاہتا تھا کہ جس سے یہ پتہ چلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا، اور یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندگی وہ کہ جو اعلان نبوت سے پہلے، دوسری زندگی کا وہ حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، تیسرا وہ حصہ جو تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہے جس وقت آپ خلیفۃ المومنین بنے۔ جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ہم یہ بات
کرتے ہیں زور و شور سے، سارے ہی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ابو بکر پہلے خلیفہ تھے۔ وہ جو نظام خلافت ابو بکر نے لے کر چلایا تھا، اس خلافت کو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ڈھونڈ رہا ہے؟ ہم تو کہیں اور چکروں میں گم ہو گئے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ خلافت راشدہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نہیں، ایک نظام ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ نے خطاب مسجد میں فرمایا، خطاب مسجد میں فرمایا، نظام حکومت اور ریاست کہاں سے چلایا؟ آج کوئی ایک آدھ کوئی بات کسی کی اصلاح کے لیے کر دیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مولوی صاحب نے کوئی سیاسی بات تو نہیں کر دی۔ اور بھائی اصلاح آپ کے لیے بھی چاہیے اور جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی اصلاح کا پیغام ہمارا فریضہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے جب لوگوں سے یہ عہد لیا، ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ کتاب کا قرآن کا علم دے گا، وہاں سے عہد دے کر دنیا میں بھیجا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کھول کھول کے بیان کرنا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ چھپانا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات سے پریشان ہونے کی کہیں بھی یہاں یا کہیں بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے۔ اور اسلام کا جو نظام ہے اس میں سیاست اور دین جدا جدا۔ تو صدیق اکبر نے خطبہ کہاں دیا؟ مسجد نبوی میں۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم، کہا کہ میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، ولست بخیرکم، میں تم میں سے زیادہ بہتر نہیں۔ عاجزی انکساری کا عالم دیکھیں۔ اور آگے آپ نے دو نصیحتیں فرمائی، فرمایا کہ ما ترک قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ، جو قوم بھی جہاد فی سبیل اللہ ترک کرے گی اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ آج دیکھیں پوری امت میں کہیں جہاد کا نام سنتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر حالت کیا ہے؟ جنوبی افریقہ کی گورنمنٹ نے عالمی عدالت میں کیس دائر کیا ہے، جنوبی افریقہ کی کافروں کی حکومت نے اسرائیل کے خلاف انسانیت سوز مظالم اور جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف، یعنی کافروں کے ایک حکومت نے جو ہے نا وہاں پر بات کی ہے، مسلمانوں سے اتنی بات بھی تو ذلت ہی ہوگی نا پھر ہمارا مقدر۔ اور صدیق اکبر کا پہلا خطبہ یہی تھا، فرمایا کہ جو بھی قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑے گی اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اور آگے فرمایا، یہ بھی بہت اہم بات ہے، اپنا کردار ذرا درست کریں، سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ برائی، فاحشہ، بدکاری، بے حیائی جس بھی قوم میں پھیلے گی الا عممہم اللہ بعقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمومی قسم کے عذاب نازل کر دے گا۔ وہ پھر کئی طرح کے جس طرح کے وہ تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ پھر ذہنی بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، غلط مال مسلط کر کے بھی یہ اللہ تعالیٰ کئی طرح کا پھر عذاب جو ہے نا وہ نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا پیغام بھی زندہ رکھنا ہے، کیونکہ قرآن میں جہاد ہے، حدیث میں جہاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں خود شامل آپ ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جہاد، اور جہاد کے لیے ہمیں کوئی دفاعی پوزیشن بھی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاد فساد کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے، جہاد فساد کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں فساد ہو وہاں جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کا ہمیں دفاع بھی کرنا، جہاد کا ذکر بھی زندہ رکھنا ہے، اپنے اندر جہاد کا جذبہ بھی جو ہے وہ بیدار کرنا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ جو آپ نے خلیفہ بننے کے بعد مسجد نبوی میں دیا۔ کاش کہ وہ وقت آ جائے کہ ایسے حکمران آ جائیں کہ جو اپنے اپنے علاقے میں جمعہ پڑھایا کریں، اپنے اپنے علاقے میں جمعے کی امامت کیا کریں، تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی۔ اللہ کرے گا وہ وقت آئے گا، پہلے نہ آیا امام مہدی کا وقت تو انشاءاللہ ہمارا یقین اور ایمان ہے آنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔